انگریزی مہینوں کے اعتبار سے یہ دسمبر کا مہینہ آخری مہینہ ہے، یہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اس کے بعد ایک نیا سال شروع ہوگا، سن 2018۔ تو ہم نے آج اس ٹاپک پہ، اس موضوع پہ بات کرنی ہے کہ نئے سال کا آغاز کیسے کیا جائے۔ جب ہماری زندگی میں کوئی نیا سال آتا ہے تو کس انداز میں اس کا استقبال ہونا چاہیے، اور ہمیں کن کن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ نیا سال ہمیں کیا پیغام دیتا ہے، اس پہ ہم نے غور کرنا ہے۔ یقیناً ہماری زندگی کا ایک لمبا عرصہ بیت چکا ہے، ہماری زندگی میں کئی سال آئے اور گزر گئے، لیکن آج سے ہم نے یہ تہیہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کے ہر سال کا آغاز شرعیت کے مطابق کریں گے۔ ابھی خطبے میں جو میں آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے، یہ بات اپنے ذہن میں آپ رکھیں کہ اللہ رب العزت اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ بے شک آسمان و زمین کو اور دن رات کے مختلف ہونے میں اللہ پاک کی نشانیاں ہیں۔ یہ اللہ نے جو زمین پیدا کی، جو آسمان پیدا کیا، اور یہ دن آ رہا ہے، رات جا رہی ہے، یہ جو اختلاف اللیل والنہار ہے، اللہ رب العزت نے اس میں عقل مندوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں رکھی ہیں۔ لآیات لأولی الالباب، یہ ہمارا زندگی کا ہر آنے والا دن اور جانے والی ہر رات، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا باز اور بہت بڑا درس ہے، اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی عبرت ہے۔ لیکن قرآن بتاتا ہے یہ اولو الالباب کے لیے ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جن کی عقل سلیم ہے، جو درست عقل رکھتے ہیں، اس میں بہت بڑا اللہ پاک نے باز رکھا ہے۔ تو ہمارے اس معاشرے میں جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو ہیپی ڈے کے نام سے ہم تقریبیں مناتے ہیں، بہت سارے لوگ اس میں عجیب و غریب قسم کے جشن مناتے ہیں، اور یہود و نصارہ کی تہوار میں، ان کی تہذیب میں اس کو 31st نائٹ کے نام سے بھی اس کو عنوان دیتے ہیں کہ دسمبر کی آخری رات وہ رنگ رلیاں منانے کی اور جشن منانے کی، خوب کھانے پینے کی، فحاشی اور عریانی کی شاید وہ رات سمجھتے ہیں۔ ہم نے اس کو شرعی نقطہ نظر سے دیکھنا ہے کہ کیا شریعت سے اس کا کوئی تعلق ہے یا نہیں۔ تو عزیز سامعین گرامی، یہ جو طریقے ہیں کہ جب انگریزی سال ختم ہو، اس کا اینڈ ہو، اور آخری رات کے اندر فحاشی اور عریانی کو رواج دینا اور اس میں خود ملوث ہونا، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ قرآن و حدیث میں کہیں بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا، اور یہود و نصارہ کی مشابہت کرنے سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ زندگی میں کوئی عمل اگر ہم نے ایسا جان بوجھ کر اختیار کر لیا جس کی مشابہت یہود و نصارہ کے ساتھ ہوگی، تو قیامت والے دن ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس آدمی کی شکل و صورت، جس آدمی کا کردار، گفتار، اس کی باتیں جس قوم کے ساتھ ملتی ہوگی، آخرت والے دن وہ انہی کے ساتھ جائے گا۔ لیکن ایک صحیح مسلمان اور مومن آدمی کے لیے یہ آنے والا نیا سال ایک بہت بڑا پیغام لے کر آتا ہے، اور اس سال کا پہلا پیغام یہی ہے کہ تم اس نئے سال سے یہ عزم کرو کہ ہم نے یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے۔ دیکھیں، جب ہمارا سن ہجری اسلامک سال، جس کو ہم عربی مہینوں کے نام سے یاد کرتے ہیں، جس کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے، جب اس کا آغاز ہوتا ہے، عربی سال کا محرم سے جب آغاز ہوتا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی وہاں روزہ رکھتے ہیں۔ تو معلوم کیا کہ ان یہودیوں کے روزہ رکھنے کی کیا وجہ ہے، کیوں رکھتے ہیں؟ بتایا کہ یا رسول اللہ، یہ موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملنے کا دن ہے، یکم محرم، تو اسی خوشی میں یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا انا احق منکم بموسیٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو زیادہ ہم حق رکھتے ہیں، زیادہ ان کے قریب تو ہم ہیں یہودیوں کے بنسبت، لہذا فرمایا کہ میں بھی روزہ رکھوں گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ حدیث میں آپ علیہ السلام کا ایک جملہ بھی موجود ہے، آپ نے فرمایا اگر میں زندہ رہا تو اگلے سال 10ویں کی بجائے میں انشاءاللہ 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا، کیونکہ 10 تاریخ کو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ظلم سے نجات پائے تھے، تو آپ نے فرمایا 10ویں کا میرا روزہ تو اس لیے ہوگا کہ موسیٰ
علیہ السلام کو نجات ملی اس خوشی میں ہوگا، اور 9ویں کا روزہ میں اس لیے رکھوں گا تاکہ یہودیوں کے ساتھ میری مشابہت نہ ہو جائے۔ کوئی دیکھنے والا بعد میں آنے والی امت یہ نہ سمجھ لے کہ یہودی بھی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے اور ہماری شریعت میں بھی 10 کا روزہ ہے، شاید ہم یہودیوں کی مشابہت کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں اس عمل سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ کوئی ایسا اپنی زندگی میں عمل، کوئی ایسا ہمارا طرز طریقہ ایسا نہ ہو کہ جو یہودیوں اور نصارہ کے ساتھ ملتا ہو۔ اور آپ علیہ السلام نے تو ہمیں 1400 سال قبل ہمیں پیشین گوئی دی تھی اور ہمیں یہ اندیشہ بتایا تھا کہ میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا لَتَتَّبِعُونَ سُنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ، کہ تم ایک ایسا دور آئے گا میری امت میں کہ تم یہود و نصارہ کی پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کے ہر طریقے پر عمل کرو گے، شبرم بشبرین، بلشت در بلشت، یعنی جو انہوں نے کام کیا تم بلشت بلشت اور ہاتھ ہاتھ ان کے ساتھ چلو گے، ان کے ہر کام کو تم اختیار کرو گے۔ حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی آدمی کسی گو کے سوراخ میں داخل ہوگا تو میری امت میں سے وہ آدمی خواہش کرے گا کہ میں بھی اس طریقے پر عمل کر لوں۔ وَلَمْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اور آپ نے فرمایا یہ یہود و نصارہ کبھی تم سے خوش ہونے والے نہیں ہیں، چاہے حتیٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ ان کے دین میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہودیوں کی آخری خواہش تو یہ ہے کہ وہ ہمیں یہودی بنا ڈالیں، وہ ہمیں عیسائی اور نصارہ بنا ڈالیں، ہماری آخرت خراب کر ڈالیں۔ تو یہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں، خصوصاً یہ جب انگریزی سال کے اختتام ہوتا ہے، اس میں جو تقریبات ہیں، جو لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں وہ گوگل میں جا کر ذرا اس کو سرچ کر کے دیکھیں کہ 31 نائٹ کتنا بڑا ان کا ایک مسلمانوں کے لیے وبال ہے، مسلمانوں کے اعمال کو اور ایمان کو کیسے خراب کر رہے ہیں۔ اور آج ہماری نوجوان نسل جو ان کے کسی طرز طریقے کو دیکھتے ہیں تو فوراً جو ہی دیکھا اور اپنی زندگی میں اس کو نافذ کر لیا۔ تو ہمارے لیے پہلا پیغام نئے سال کا یہ ہوگا کہ ہم نے یہ عزم کرنا ہے کہ ہم نے یہود و نصارہ کے کسی طریقے کو اپنی زندگی میں نہیں آنے دینا۔ اور اس نئے سال کا ہمارے لیے دوسرا پیغام وہ محاسبہ نفس ہوتا ہے۔ عزیز دوستو، یہ زندگی کا ہمارا سال جو گزر گیا یہ خوشی منانے کے لیے نہیں ہے کہ ہم اس پر خوشی منائیں، بلکہ اس میں تو ہمیں اپنا محاسبہ، اپنے اعمال کے بارے میں فکر کرنی چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ ہمارا پچھلا سال کیسے گزرا ہے۔ ہم تو 1 سال موت کے قریب ہو گئے، 1 سال آخرت کے قریب ہو گئے، حساب کتاب دینے کا ہمارا 1 سال اور کم ہو گیا۔ تو اس میں تو انسان کو غور کرنا چاہیے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ ہمیں نیا سال دعوت فکر دیتے ہیں کہ تم اپنے اعمال کا جائزہ لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کیا ایمان والو اے مسلمانوں اپنے اعمال کا محاسبہ کیا کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اللہ ہم سے حساب لے گا، اور اس حساب لینے کے بعد پھر ہمیں اصلاح کی بھی گنجائش نہیں ہوگی کہ ہم یہ خواہش کریں کہ چلو اب ہماری یہ غلطی نکل آئی ہے، اب ہمیں تھوڑا سا موقع دے دیا جائے، اب ہم دوبارہ غلطی نہیں کریں گے۔ نہیں، تو حاسبو سے پہلے حاسبو کر لو، اپنا خود محاسبہ کر لو۔ تو ہمیں گزشتہ سال کا یہ جائزہ لینا ہے، ہم نے اپنی زندگی میں یہ غور کرنا ہے کہ اللہ کے فرائض ہم نے کتنے سر انجام دیے، اللہ کا کون سا ایسا حکم ہے جس کو ہم پورا سال توڑتے رہے، اور آیا ہماری زندگی میں پچھلے سال کسی پر ظلم تو نہیں ہوا، کسی کی ہم نے حق تلفی تو نہیں کی۔ ایک چھوٹا سا بزنس مین ہوتا ہے، ایک ریڑھی والا ہوتا ہے، کاروبار کرنے والا آدمی ہوتا ہے، وہ بھی شام کو حساب لگاتا ہے کہ میں نے کیا کمایا، میرا کتنا نقصان ہوا، میرا کتنا فائدہ ہوا۔ تو یہ ہماری زندگی جس کی دنیا میں کوئی چیز بدل نہیں بن سکتی، اس زندگی کو ایسے ہم ضائع چھوڑ دیتے ہیں، کبھی ہم نے اس کا بھی محاسبہ کیا ہے؟ تو میرے دوستو، اس سال کے اینڈ میں اور نئے سال کے ابتدا میں ہم نے اپنے پچھلے اعمال کا محاسبہ لینا ہے، اور اگر ہم نے غور کیا اور ہماری کچھ نمازیں ہمیں نظر آئیں کہ ہماری نمازیں رہ گئی ہیں تو ان نمازوں کی ہم نے قضا کرنی ہے، کسی کا حق کھایا ہے تو اس حق کو ادا کرنا ہے، اور آئندہ کے لیے ہم نے عزم کرنا ہے کہ یہ جتنی کوتاہیاں، جتنی لغز سے پچھلے سال ہم سے ہوئی، علماء تو لکھتے ہیں کہ اپنی ڈائریاں بنائی جائیں، اپنی زندگی میں جو پہلے ہمیں کوئی گناہ نظر آیا اس کا نیا عزم لکھا جائے کہ انشاءاللہ آج تک میرے سے گناہ ہوا، آج میں پھر یہ عزم لکھ رہا ہوں کہ آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور پھر گناہ چھوڑنے پر تو بڑے بڑے مجاہدات کرنے پڑتے ہیں، اپنے نفس کے خلاف بڑے بڑے جرمانے لگانے پڑتے ہیں۔ اگر ایک گناہ نہیں چھوٹ رہا
تو آدمی اپنے اوپر جرمانے لگائے کہ پورا سال میں نے یہ گناہ کیے ہیں، اب آئندہ مجھ سے اگر اس گناہ کا ارتکاب ہوا تو میں انشاءاللہ اس کے بدلے میں 20 رکعت نفل پڑھوں گا. یا اگر مالی حیثیت ہے تو آدمی جرمانہ لگائے کہ انشاءاللہ میں دوبارہ اس گناہ کو کروں گا تو 500 روپیہ صدقہ خیرات کروں گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. تو اللہ فرماتے ہیں آپ گناہ چھوڑنے کا ارادہ کرو، تھوڑی سی کوشش کرو، محنت آپ کی ذمہ ہے، اور میری رحمت اللہ فرماتے ہیں آپ کو پکڑ لے گی، تھام لے گی، فکر آپ کی ہو، گناہ چھوٹ جائے گا. تو عزیز دوستو، اس نئے سال کا دوسرا ہمارے لیے پیغام وہ محاسبہ اعمال ہے کہ ہم نے آج تک پچھلے سال میں کیا کھویا اور کیا پایا ہے. اور اس نئے سال کا تیسرا پیغام ہمارے لیے وہ ایک نیا جذبہ اور ایک نیا ولولہ ہے، اپنی زندگی میں نیا احساس پیدا کرنا ہے کہ ہم نے اگلا سال ایسے نہیں گزارنا جیسا کہ پچھلا گزرا. کیونکہ علماء نے توبہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی لکھی ہے کہ پچھلے اعمال پر دل سے ندامت ہو اور آئندہ اس کام کو نہ کرنے کا پکا عزم ہو. تو اس نئے سال کی ابتدا میں ہم نے یہ نیا عزم کرنا ہے کہ ہماری زندگی کا 1 سال ختم ہو گیا، میں نے کچھ نہیں کمایا، تو آئندہ آج کے بعد انشاءاللہ میں اس طرح قرآن پڑھوں گا، میں 5 وقت کی نماز کے اہتمام کروں گا. اگر پچھلے سال میں ہم نے کچھ دین نہیں سیکھا تو نیا ولولہ، نیا جذبہ پیدا ہو کہ ہم نے انشاءاللہ بہت سارے دین کے مسائل سیکھ لے ہیں. تو اگر ہم اس طرح اپنی زندگی کو گزاریں گے، ہر سال کے شروع میں ہم اس طرح نیا ایک عزم لے کر چلیں گے تو ہماری زندگی کا رخ انشاءاللہ تبدیل ہو جائے گا. تو عزیز دوستو، یہ پچھلا سال جو ہمارا چلا گیا تو اس میں ہم بہت سارے ایسے کام کر سکتے تھے کہ جن کی وجہ سے ہماری زندگی تبدیل ہو جاتی، لیکن ہم نے نہیں کیے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دن رات کا تبدیل ہونا، یہ آنا جانا، یہ مہینوں کی ترتیب، یہ سالوں کی ترتیب، اللہ فرماتے ہیں میری اپنی بنائی ہوئی ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ 12 مہینے میں نے بنائے ہیں. پھر اختلاف اللیل والنہار میں تمہارے لیے نشانیاں رکھی ہیں. جیسا کہ ایک آدمی کا خواب لکھا ہے، کسی بزرگ اس نے خواب سنایا کہ میں نے رات بڑا عجیب خواب دیکھا ہے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ ایک بہت بڑا درندہ میرے پیچھے لگا ہوا ہے، شیر میرے پیچھے لگا ہوا ہے، اس نے منہ پھاڑا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے کافی عرصے سے بھوکا ہے. تو اب میں اس شیر کے ڈر کے مارے بھاگ رہا ہوں. سامنے میں نے دیکھا کہ کنواں ہے، تو میں اس کنویں میں نے چھلانگ لگانے کی کوشش کی. میں کیا دیکھتا ہوں کہ نیچے بہت بڑا اژدہا، بہت بڑا سانپ بیٹھا ہے، اس نے منہ کھولا ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ساتھ ایک جھاڑی ہے، پودے ہیں، تو میں اس کو پکڑ کر لٹک گیا. تو اب تھوڑی دیر ہوئی کہ 2 چوہے ہیں، ایک کا کلر سفید تھا، دوسرے کا کالا تھا. تو جس جھاڑی کو میں نے پکڑا ہوا ہے وہ دونوں چوہے اس جھاڑی کو کاٹنا شروع ہو گئے. اب دیکھیں اس آدمی کا کیا منظر ہوگا. وہ کہتے ہیں میرا سارا بستر پسینہ پسینہ تھا. جب میری آنکھ کھلی، پیچھے باہر شیر کھڑا ہے، نیچے کنویں کے اندر بہت بڑا اژدہا ہے. چھوٹی سی ایک ٹہنی ہاتھ میں آئی، جیسے کہتے ہیں ڈوبنے والے آدمی کو تنکے کا سہارا ہے، اس کو بھی 2 چوہے کاٹنا شروع ہو گئے. یوں لگتا ہے ابھی دھڑام میں نیچے گروں گا اور اس سانپ کے منہ میں چلا جاؤں گا. کہتے ہیں اسی اثنا میں نے دیکھا کہ اس پودے کے اوپر، اس درخت کے اوپر شہد لگا ہوا ہے. میں اس شہد کو چاٹنے لگ گیا اور میری آنکھ کھل گئی. تو اس بزرگ سے پوچھا کہ اس میرے خواب کی تعبیر کیا ہے. اس بزرگ نے بتایا وقت مختصر ہے. انہوں نے فرمایا بھائی یہ جو درخت تھا جس کو آپ پکڑے ہوئے تھے یہ آپ کی زندگی تھی، اور یہ جو نیچے آپ کو کنواں نظر آ رہا تھا یہ آپ کی قبر تھی، اور اس میں آپ کے اعمال کی بنسبت آپ کے بدعملی کی وجہ سے اللہ کی طرف سے وہ عذاب مسلط تھا. اور یہ پیچھے جو شیر درندہ آپ کے پیچھے بھاگ رہا تھا یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ اسرائیل تھا جس نے آپ کی روح قبض کرنی ہے. اور یہ جو سفید اور کالے چوہے یہ جو اس درخت کو کاٹ رہے تھے یہ دن اور رات تھے جو روز بروز آپ کی زندگی کو کاٹ رہے ہیں. آپ کی زندگی کے اوقات اور لمحات کم ہو رہے ہیں. لیکن ہوا کیا؟ ان سب باتوں کے باوجود دنیا کی لذت اتنی ہے، دنیا کا مٹھاس اتنا ہے کہ تو شیرینی میں تو ماکھی کو شہد کو چاٹنے میں لگ گیا، قبر بھی بھول گئی، پیچھے اسرائیل بھی بھول گیا، اور زندگی کے لمحات بھی گزر رہے ہیں اور ہمیں اس کا احساس تک بھی نہیں ہے. تو عزیز دوستو، اس نئے سال میں ہم نے اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہے اور یہودیوں کی مشابہت اور یہودیوں کے طرز زندگی کو نہ اپنانے کا پختہ عزم کرنا ہے، اور آئندہ اپنا رخ اپنی زندگی کو صحیح اسلامی طریقوں کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی اور میری پچھلے سال میں جتنی لغزشیں ہوئی اللہ وہ معاف فرمائے
ہمارا اگلا سال صحیح اسلامی شرعی طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق۔